زندگی میں جب بھی کبھی کسی مسئلے کا سامنا ہونا، جا کے کہنا کہ یہ مسئلہ ہے، تو آگے سے جواب آنا اس کا حل کیا ہے، اور جو حل آئے، جو سلوشن آئے، اس کو پائے تکمیل تک کیسے پہنچانا ہے، اور اپنی جذباتی کیفیت کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے کہ مسئلے کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں۔ پھر کبھی مسئلہ آیا، پھر گئے، تو یہی جواب آنا مسئلے کا حل کیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں، جو آج کے مینٹور، آج کے ٹرینر، آج کے کوچ، آج کے کونسلر یہ بتاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دا سچویشن اینڈ ہاؤ ٹو ہینڈل دا پرابلمس۔ یہ ہزاروں لاکھوں کی فیس لے کے یہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور جو مسئلہ میں جس ہستی کے پاس لے کے جاتا تھا، اور وہ جو آگے سے مجھے یہ کہتی تھی کہ حل کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری والدہ محترمہ تھی، وہ میری ماں تھی۔ آج ان کی 21ویں برسی ہے۔ اس حوالے سے یہ میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ کس طریقے کے ساتھ میری والدہ نے مجھے زندگی کے مسائل کو ہینڈل کرنا سکھایا۔ جب بھی کبھی کوئی بھی مسئلہ ہوا تو آگے سے ایک ہی جواب آتا تھا، بیٹا حل کیا ہے اس کا، اور اپنے آپ کو کیسے اس مسئلے کی پریشانی سے بچا کر رکھنا ہے۔ اور ایک بار نہیں، بارہا، کئی بار ہوا یہ ایسا۔ بڑا ایک میری والدہ نے مجھے یہ ایک بات سکھائی، مجھے کہا کرتی تھیں کہ ایک بات یاد رکھو، جب بھی کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی، تو آنکھیں کھول لیتے ہیں اور مسئلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتے ہیں، آدھا مسئلہ وہیں غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری ماں میری پہلی مینٹور، میری پہلی ٹرینر، میری پہلی کونسلر، اور میری پہلی کوچ تھیں۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پہلے ہیرو ہوتے ہیں، چاہے ماں ہو یا باپ ہو، اور میرے لیے دونوں ہی میرے ہیرو تھے۔ والد صاحب بھی دنیا سے جا چکے ہیں، والدہ میری 21 سال ہو گئے ہیں آج ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے۔ تو ان 21 سالوں میں ان کے یہی سکھائے ہوئے اصول جو ہیں وہ زندگی میں بہت کام آئے۔ جب کبھی بھی انہوں نے مسئلے کا حل بتانا، اور جس طرح سے ہمارے ٹرینر ہمیں سکھا رہے ہوتے کہ آپ نے اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو اگر آپ نے حل نکال لیا ہے تو اس کو اسٹیپ کیسے لینے۔ تو میری ماں بھی مجھے اسی طرح سمجھایا کرتی تھی کہ دیکھو پہلے اس طرح کر لو، پہلے اس طرح کر لو، پہلے اس طرح کر لو۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ آج کل کی جدید جو الفاظ ہیں وہ تو ادا نہیں کرتی تھیں، وہ اپنے انداز سے۔ مجھے یاد ہے کہ جب بھی میں نے جانا تو آگے سے پنجابی زبان میں جواب دینا، وہ پت ادا حل کیا آ دس مینوں۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی تربیت اور یہ باتیں جو ہیں آپ کو یاد رہتی ہیں، ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کی ایک تربیت جو ہوتی ہے، ان کے جو وہ تو روزمرہ کے جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں وہ تو چل ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں جو سب سے اہم ترین بات ہوتی ہے وہ ان کے سکھائے ہوئے اصول ہیں، یا ان کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں کہ آپ کو ہینڈل کیسے کرنا ہے سچویشن کو۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک خراج عقیدت تھا اپنی ماں کو، اور کہتے ہیں نا کہ یہ زندگی بھر ان کی محبتیں، ان کے پیار، ان کی جو تربیتیں ہوتی ہیں یا جو محبتیں ہوتی ہیں وہ زندگی بھر ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ اور حقیقت ایک اور بھی ہے، ہماری جو معاشرہ ہے ہمارا، اس میں جو سب سے بڑا بیٹا اور سب سے بڑی جو بیٹی ہوتی ہے وہ ماں باپ کی اولاد سے زیادہ دوست ہوتے ہیں۔ آپ والد کے بھی دوست ہوں گے، آپ اچھا بڑی بیٹی جو ہے وہ ماں کی دوست ہوگی، اور بڑا بیٹا جو ہے وہ باپ کا دوست ہوگا۔ تو یہ ایک جو آپ کہہ لیں کہ چار لوگوں کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے،
یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ زندگی میں جب بھی کبھی کوئی مسئلہ آئے تو سب سے پہلے آپ نے یہی سوال کرنا ہے کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے، اور اس کا اگر کوئی حل آئے تو اس کے جو اسٹیپ ہیں، یا اس کے جو ہمیں پروسیس لینے ہیں، یا جو درجے ہیں کہ پہلے کون سا اسٹیپ لینا، بعد میں کون سا اسٹیپ لینا ہے، ان کو آپ سوچیں۔ اور سب سے بڑھ کر اپنی ایموشنل کنڈیشن کو قابو میں رکھیں، یعنی کہ بقول میری ماں کے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو مسائل کے، مسئلے کے، تو وہ خود و خود ہی بھاگ جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو تو لائک کریں، کمنٹ کریں کہ آپ لوگ میری والدہ کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹس دیں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔